قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقط تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اس کا وعدہ سچا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے. لیکن عزیزوں دنیا میں بہت سے افراد آئے ہیں اور انہیں نے عیش و آرام کی زندگی اٹھائی اور دنیا سے گزرا. لیکن عزیزوں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جانے سے وہ خلا پیدا ہو جاتا ہے جو بہت جلدی پور نہیں ہوتا. اسی میں سے ایک حضرت آبائے نصر اللہ تھے، اولاد زہرا تھے، خصوصیت تھے اور ظاہر سی بات ہے بولتے ہوئے انسان تھا کہ جب بولتے تھے تو واقعی ایسا لگتا تھا کہ جیسے علی بن ابی طالب کی یاد تازہ ہو جاتی تھی. حضور نہ ڈر نہ خوف کچھ بھی نہیں. اور ظالم کب تک رسی کو کھینچے گا؟ ایک نہ ایک دن آئے گا ضرور. اللہ کسی کے خون کو رائے گا نہیں جانے دیتا ہے. آج تمہارے پاس فوج ہے، ہتھیار ہیں، ظلم اور تشدد کم ہے، لیکن عزیزوں جب فرعون آیا ہے تو کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور آیا. جب نمرود آیا ہے تو کوئی نہ کوئی ابراہیم ضرور آیا. ایسا نہیں ہے کہ فرعون کو بھیج دے موسیٰ کو نہ بھیجے، کوئی نہ کوئی آیا. اور عزیزوں ہمیں موت سے ڈرنا نہیں. دنیا ہمیں مٹانا چاہتی ہے. اگر ہمیں مٹنا ہوتا، اگر ہمیں مٹا سکتی تھی تو کربلا میں ہمیں مٹا دیا گیا. لیکن کربلا میں عزیزوں یعنی قتل تو تم کر سکتے ہو لیکن زبان کو خاموش نہیں کر سکتے. یزید نے 72 کو مار کر یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے حسین کو مار دیا، لیکن جیسے حسین ابن علی کے سر و تن میں جدائی ہوئی، جب حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا تو حسین نے تلاوت کر کے یہ بتلا دیا کہ تم ہمیں مار سکتے ہو لیکن ہمیں خاموش نہیں کر سکتے. تو ہم خاموش ہونے والے نہیں ہیں. یہ پہلے ماضی کا واقعہ ہے کہ ہمارے خون سے عزیزوں دیواریں چنی گئی ہیں. سادات کے خون سے، علی کے چاہنے والوں کے خون سے مکان بنائے گئے، دیواریں تعمیر کی گئی. کہاں تک تم مارو گے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم ہمیں ختم نہیں کر سکتے ہو، ختم نہیں کر سکتے ہو. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا کی تمام نسلیں ختم ہو جائیں گی، اولاد زہرا قیامت تک باقی رہے گی. اور تم جس کے لیے لڑ رہے ہو سوچ لو آخر میں ہمارے ہی اس کے اوپر قبضہ ہوگا، ہمارا ہی آگے نماز پڑھائے گا، سبحان اللہ، ہمارا ہی نماز پڑھائے گا. اور پڑھانے والا زہرا کا لال حضرت صاحب الزمان ہوں گے. عزیزوں تم آج جو بھی ظلم دیکھو یاد رکھیے گا ظالم کی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے، ظلم کی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے کسی کی زندگی. کتنے بڑے بڑے ظالم، یہ تو یہ کیا ہے موسیٰ سے مثلا فرعون سے بڑا ظالم تھوڑی ہے، یہ نمرود سے بڑا ظالم نہیں ہے. عزیزوں یہ یہودی وہ قوم ہے جسے حیات القلوب میں لکھا ہے کہ ایک دن میں یہ 3 اور حتیٰ کہ ایک روایت ایسی بھی ہے کہ انہی نے ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کیا ہے. تو آبائے نصر اللہ کیا انہی نے نبیوں کو نہیں چھوڑا. وہ جرمن کا کیا نام ہٹلر نے کتنے ماروا دیے تھے؟ 60 لاکھ شاید میں. اور کچھ کو چھوڑ دیا تھا. انہیں چھوڑ کیوں دیا؟ کہا بعد میں دیکھ لینا یہ کتنے فتنہ آور ہیں. عزیزوں جب ابرہا آیا ہے تو ابابیل کا لشکر بھی آئے گا. ایسا نہیں کہ ابرہا آ جائے اور ابابیل کا لشکر نہ آیا. ایک نہ ایک دن عزیزوں فنا ہونا چاہیے. جتنا ظلم کر لو تم اپنے چھپا رہے ہو، تمہارے کتنے مرے تم چھپا رہے ہو، ہم چھپاتے نہیں ہیں. اس لیے
تمہارے ہاں جو مرتا ہے وہ مردہ بند مرتا ہے، جو ہمارے ہاں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ ہمارے ہاں شہید مرتا ہے، زندہ جاوید ہوتا ہے، ہمارے یہاں شہید مرتا تو ہم چھپاتے نہیں ہیں، تمہارے یہاں چھپا دیا جاتا ہے۔ تمہارا کتنا نقصان، تم کتنی بلڈنگیں عزیزوں، وہ تو جناب زہرا کا بھی گھر جلایا گیا تھا عزیزوں، تو کیا جناب زہرا کا گھر تمہارے جلانے سے ختم ہو گیا؟ آج کتنی اولاد زہرا کائنات میں عزیزوں، کتنی اولاد زہرا ہے، آپ دیکھیے نا، سوچیے۔ لیکن عزیزوں زیادہ دیر نہیں، کیوں؟ جب مجلس ہوگی، آپ اس میں رات میں بھی سنا ہوگا اور مجلسیں ہوں گی، اور کتنے آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں عزیزوں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہیں، اور کتنے مثلاً پیغام آتے ہیں، کیا حضرت نصر اللہ تھے 32 سال سے خدمت کر رہے عزیزوں، لیکن جس انداز سے مارا گیا ہے، جس وجہ سے مارا، ان کے بم سے نہیں مرے ہیں، کہ جس کے اوپر خروش تک نہیں لگے، لیکن جس حجرے میں کیا وہاں کی ہوا ایسی ہو گئی کہ اس کی وجہ سے موت کا ہو۔ تم سوچ رہے تھے کہ ہم آواز کو دبا دیں گے، یہی یزید نے سوچا تھا کہ حسین کو قتل کر کے حسین کی زبان کو مثلاً خاموش کر دیں گے، لیکن شام میں ہلانے کے لیے، شام کو حکومت شام کو ہلانے کے لیے صرف جناب زینب کا خطبہ کافی تھا، جناب سکینہ کی آہیں کافی تھی یزید کو مسمار کرنے سے۔ تم یہ نہ سوچو کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، کتنے مارے جا رہے ہیں عزیزوں، اور واقعی جب کوئی عالم مرتا ہے تو وہ خلا پیدا ہو جاتی ہے عزیزوں۔ جتنے بھی مرے ہیں ایران کے، جتنے بھی زیادہ مرے وہ سب عالم ہوتے ہیں، جتنی بڑی کوئی پوسٹ کے اوپر ہیں وہ سارے عالم۔ 20 منٹ بعد جو کہ آج آپ حضرات ابھی جب جائیے گا اپنے گھر میں یا اگر یہاں ہو تو آغائے رہبر کے نام کا صدقہ نکالیے، ان کی جان مال اور سلامتی کا صدقہ نکالے، ہر آدمی چاہے 2 روپے نکالے، چاہے 5 روپے نکالے، چاہے 10 روپے کی سلامتی کا صدقہ، جہاں تک پہنچیے گا جس سے ملیے گا اس سے کہیے گا کہ رہبر کی جان کی سلامتی کا صدقہ نکالنا۔ یہ ہمارا ایسا سرمایہ ہے عزیزوں، شیعت پہچانی گئی ہے آغائے رسول اللہ سے، ایران سے شیعت پہچانی گئی، شیعت پہلے سے ایسا نہیں کہ انہیں نے شیعت کو نہیں، عزیزوں شیعت پہچانی گئی، رہبر مقصود سے ایران سے شیعت پہچانی گئی کہ ہاں شیعہ ہیں دنیا میں۔ اور یہ بھی بتا دیا دیکھو، جو اسرائیل سے جو دنیا کے سارے ملک ڈرتے ہوں، ایک رات 12 منٹ میں اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا، کہا دیکھو ہم مثلاً آواز نہیں دیتے، ہم پہلے سے نہیں کہتے ہیں، لیکن جب ہمیں کرنا ہوتا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ظالم کی حکومت کتنی بڑی ہے، ہم ٹکرا جاتے ہیں۔ جناب زینب فقط مردوں میں سید سجاد تھے، امام محمد باقر تھے، لیکن شام کی حکومت کی چولوں کو ہلا دیا تھا۔ ایک بیٹی بھی ماری گئی عزیزوں، کتنے مارے، اور کوئی اپنی وجہ سے نہیں مارے گئے، آپ یہ بھی دیکھ لیجیے، جن کی وجہ سے مارے گئے وہ خاموش ہیں، جن کی وجہ سے مارے گئے۔ فلسطین کا مسئلہ ایران کا مسئلہ نہیں ہے، آغائے رسول اللہ کا مسئلہ نہیں تھا عزیزوں، یمن کا جو لڑ رہا ہے وہ حوثی جو لڑ رہے ہیں وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، اہل سنت کا مسئلہ ہے۔ لیکن دیکھو مولا نے فرمایا ہے کہ یہ نہ دیکھو کس کے اوپر ظلم ہو رہا، یہ نہ دیکھو کون ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا، یہ دیکھو ہاں یہ بے گناہ ہے جس کے اوپر ظلم، اس کا ساتھ دو، ظلم کا ساتھ نہ دو، مظلوم کا ساتھ۔ یہ مظلوم علی کی سیرت پر عمل کریں، تم کتنے نصر اللہ مارو گے، کتنے مارو گے، ایران نے کتنے عالم مار دیے گئے، کتنے مجاہد مار دیے گئے۔ ہم مٹنے والے نہیں ہیں، جناب زہرا کی دعا ہے عزیز، اور پیغمبر سے اللہ کا وعدہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کہاں تک تم مارو گے؟ جب تمہارے بزرگ ہمیں نہیں مٹا سکے تو تم کیا مٹا سکے؟ لیکن ہاں افسوس ہوتا ہے وہ چہرہ جب میں کے اوپر آتے تھے، میڈیا میں آتے تھے، ایسا لگتا تھا کوئی شیر بول رہا ہے، سید اولاد زہرا، سید کا بڑا احترام ہے، بڑا احترام ہے، حدیث میں ہے عزیزوں کہ اگر کوئی غیر سید ہے، اگر کوئی سید آ رہا ہے تو اس کے استقبال کے لیے اٹھو، ایسا لگتا تھا کہ کوئی واقعی نہیں لگتا، کتنا حسین چہرہ تھا، کتنا
چہرے کا بزرگی اور جمال باقی یہی دیکھتے ہیں۔ اب ایک رہبر بچے خدا علیہ السلام ان کی عمر کو امام زمانہ کے ذریعے سے تک عزیزوں کتنا ظلم ہوا ہے، شیعہ کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اولاد زہرا کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، علی کے چاہنے والوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے عزیزوں۔ لیکن میں کہوں گا اے رسول اللہ، آپ نے جس کے لیے جان دی حسین ابن علی کے لیے جان دی، علی اکبر شہید ہوئے، حسین نے سجدے میں سر رکھا، محبوب کا شکر ہے کہ میرا دین بچ گیا، میرے نام کا دین بچ گیا، اگر میرا بیٹا قربان ہو رہا ہے تو قربان ہو جائے۔ عزیزوں وہ ظلم ہوا ہے، عزیزوں وہ ظلم ہوا ہے، کتنے لوگ مار دیے گئے لبنان میں، اور کتنی ابھی بلڈنگیں گرائی جا رہی ہیں عزیزوں، لیکن عزیزوں تم گرا سکتے ہو لیکن ہمیں مٹا نہیں سکتے ہو۔ ہم اس علی کے چاہنے والے ہیں، اس حسین کے چاہنے والے ہیں عزیزوں۔ عزیزوں ایک حزب اللہ کو مارا ہے، ایک نصر اللہ کو تم نے شہید کیا ہے، کتنے ہر گھر میں پیدا ہوں گے عزیزوں، لیکن عزیزوں میں کہوں گا میں امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ دے رہا ہوں اپنی طرف سے اور آپ حضرات کی طرف سے، اور مولا سے دعا کرتا ہوں مولا آپ جو بچے ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا۔ مولا حسین نے کیسے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، ارے کیسے قاسم کی ماں ارے چھوٹے چھوٹے لاشے لائے ہوں گے، ارے جب حسین کوئی نہ بچا، حسین نے جہاد کیا، آواز آئی اے حسین اب قبر کے زہر نکال دو، حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، ارے کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزے مارے، ارے زہرا کا لال ڈگمگانے لگا، آواز دی اے